الحمدللہ آج 23 پارے مکمل ہو گئے. 17ویں پاری کی بات چل رہی ہے. سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ کل آپ کے سامنے آیا ہے. آج اسی 17ویں پارے کے اندر آدھے سے ایک سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورۃ الحج. کیا نام ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا کیسے زبردست آیت سے فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی، جتنے بھی اس کائنات میں بسنے والے انسان ہیں، اللہ سب سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے کیا کرو؟ ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت زبردست اور بہت خطرناک واقعہ ہے. چھوٹے چھوٹے جب جھٹکے آتے ہیں نا قیامت زلزلے کے، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے، اس کنٹری کی اکنامی ہل جاتی ہے، کروڑ پتی آدمی زمین پہ آ کر رہ جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے. یہ زلزلے چھوٹے ہیں. قرآن میں جس زلزلے کا تذکرہ ہے وہ قیامت کے وقت آئیں گا. ترکی میں جو ابھی زلزلہ ہوا ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیسی تباہی آئی ہے. ایک نمونہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نمونہ ہے. حالات اس سے اتنے بد سے بدتر ہو جائیں گے کہ قرآن آگے کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. زلزلے کے جھٹکے جب آئیں گے تو حالات اتنے خطرناک ہوں گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دیں گی. عورت کے لیے جو ہے نا سب سے زیادہ پیارا، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا اپنا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے. کپڑے بھی دھوتی ہے، کان ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں سوئے ہوئی ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہر تھوڑی دیر میں آنکھیں کھول کھول کر بچک کر دیکھتی ہے کیا ہو گیا میرے بچے کو، کیا ہو گیا. جب چیختا ہے دودھ پیتا بچہ تو سب سے پہلے کس کی آنکھ کھلتی ہے؟ ماں کی آنکھ کھلتی ہے. جہاں بھی جائیں گی، باپ کہیں بھی جائیں گا ساتھ میں بچہ لے کے نہیں جاتا، لیکن ماں جہاں بھی جائیں گی اپنا دودھ پیتا بچہ ساتھ میں لے کر جائیں گے. پروگرام کو آگے پیچھے کرتی ہیں، یا فیملی والے اگر جا رہے ہیں تو اس عورت کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس دودھ پیتا بچہ، اس کو نہیں لے جا سکتے. یعنی جب تک بچہ دودھ پیتا ہے وہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو وہی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دیں گی. سوچو کیسا خطرناک ماحول ہوگا. یہ تو دودھ پینے والا بچہ جو پیدا ہو چکا ہے. قرآن آگے کہتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دیں گی. ہولناک ڈر، خوف ایک فضا میں پورے کائنات، پوری دنیا کے اندر یہ ماحول ہوگا. صرف یہ نہیں کہ ترکی میں ہوگا، امریکہ میں ہوگا، سعودی عرب میں ہوگا، انڈیا میں بھی ہوگا اور ساری دنیا کے اندر ہوگا. قیامت کے آنے کا جب وقت آئے گا نا تو اس وقت میں ساری دنیا میں تباہی مچیں گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین جب جھٹکا دیں گی، جب زلزلے آئیں گے اور اپنے زمین اپنے اندر کا خزانہ، اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال کر پھینک دیں گی. اللہ اس وقت کو یاد کرنے کے لیے ہم کو کہہ رہے ہیں اس وقت کیا ہوگا. اور یہ ہوگا 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے، اس انداز سے بیان کرتا ہے جیسا کہ یہ کل ہوگا. یہ کل ہوگا. انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے. کس طرح؟ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا. محدثین نے اس کے دو مطلب نکالے ہیں کہ جس طرح سے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے،
شہادت کی انگلی کے بعد سیدھا بیچ کی انگلی ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول کے بعد سیدھا قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یا دوسرا مطلب بتایا کہ جس طرح سے شہادت کی انگلی چھوٹی ہوتی ہے اور بیچ کی انگلی تھوڑی بڑی، تو تھوڑی بڑی تو اتنی بھی بڑی نہیں ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، تو جس طرح سے اس کے شہادت کی اور بیچ کی انگلی میں جتنا فاصلہ ہے، اللہ کے رسول کے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور ان کو خاتم الانبیاء کا خطاب ملنا، نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا پر ختم کر دینا، یہی اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ وہ دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا نا، حضرت تمیم داری وہ صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے، تو اس نے 3-4 سوال کیے دجال نے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا عرب کے علاقے میں کوئی نبی آیا ہے جس نے اپنے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے سنا تو ہے، کوئی مکہ میں ہے۔ حالانکہ حضرت تمیم داری کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اللہ کے رسول۔ تو دجال کہنے لگا کہ وہ کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کریں گے، اس کے بعد میرے آنے کا وقت قریب آئیں گا۔ ہجرت بھی ہو گئی، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، اور اس کو 1400 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ امی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، اچانک گھبرا کے اٹھے۔ امی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار کو اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ کب فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ڈرا رہے اپنے امت کو کہ سمجھ جاؤ کبھی بھی دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا، ٹائر جب گاڑی کا چلاتے ہوئے ہلنے لگتا ہے نا، انسان 100 کی اسپیڈ سے نہیں چلاتا، معلوم ہے بھئی تھوڑا سا اسپیڈ بڑھاؤں گا کبھی بھی ٹائر سٹک جائیں گا، اس لیے 10 کی اسپیڈ سے 20 کی اسپیڈ سے اور دھیرے دھیرے چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو سنبھل کے چلاتا ہے، کھڈے دیکھ کے چلاتا ہے، پتھر دیکھ کے چلاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سب کچھ ختم ہونے والے ہیں، تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے؟ بولو، سنبھل کے گزارنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں لوگ جو ہے جھگڑا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی آیت میں، اسی صورت کے اندر آگے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں تم لوگوں کو شک ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ پنرجنم کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا پنرجنم کا عقیدہ الحمدللہ ہمارا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اٹھایا جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پنرجنم ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ اسی دنیا کے اندر دوبارہ پیدا کرنا یہ پنرجنم کا عقیدہ ہے۔ بعض مذہب والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے، الگ الگ شکل میں، کبھی بلی کی شکل میں، کبھی کتے کی شکل میں، کبھی چوہے کی شکل میں ہوتے ہوں گے تمہارے، ہمارے نہیں ہوتے الحمدللہ۔ مرنے کے بعد کوئی آج تک زندہ نہیں ہوا ہے۔ کبھی سنے ایسا؟ دادا گئے تھے 1 سال کے بعد پھر آئے، اس دنیا کے اندر تو نہیں آئیں گے۔ کبھی آ گئے تو حضرت گئے، اس کو پھر دوبارہ لے جا کر سلایا جائے گا، غلطی سے آ گئے آپ۔ اللہ نے نظامی دنیا کا ایسا زبردست بنایا ہے، یعنی اس نظام کو کمزور نہیں رکھا ہے، اس نظام کو اللہ نے کمزور نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہیں کہ مر گئے، ایک بندہ جل گیا، ایک بندہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ایک بندہ ڈوب کے مر گیا، ایک بندہ مر گیا، ایک بندے کو جلا دیا گیا، ایک بندے کو دفنا دیا گیا، تو پھر تم گویا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اللہ کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ کہانی سناتے ہیں ہماری، کیا کہہ رہے دیکھو اللہ، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کس سے؟ مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اسی مٹی سے میں نے نطفہ بنایا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر اسی نطفے سے میں نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اب مفسرین نے جو ہے
اللہ نے مٹی سے کیسے بنایا، اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، لوہا ہے، یہ سارے چیزوں کا مجموعہ انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان گرم بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے۔ مارے تو کہتا ہے لوہے کے جیسا تیرا ہاتھ ہے، تو لوہا بھی ہے اس کے باڈی میں، کبھی کبھی ہاتھ کپاس کے جیسے نرم بھی ہوتے ہیں، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ تو بخار کا آنا یہ آگ کی تپش کی علامت ہے۔ تو ساری چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، تو اس کے اندر مٹی بھی ہے انسان کے جسم میں، تو وہ سارے مادوں کو جمع کر کے منی کے قطرے بنتے ہیں، اس کے بعد وہ رحم دانی میں جاتا ہے، پھر وہ بچے کا وجود ہوتا ہے۔ ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کا سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کو جب پیدا کیا گیا تو ان کی تخلیق حقیقت میں مٹی ہی سے بنایا گیا۔ الگ الگ علاقے کے الگ الگ رنگ کی الگ الگ قسم کی صفتوں کی مٹی کو جمع کیا گیا، ان کے پتلوں کو بنایا، ان کے پتلے کو بنایا گیا، مجسمے کو بنایا گیا، اور اس میں روح پھونکی گئی۔ تو گویا کہ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، اور وہیں سے ان کے پشت سے ساری نسل قیامت تک کے جتنے بھی آنے والی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں تھی۔ اللہ نے ان کو نکال کے دکھائے، اللہ نے وہ ساری نسلوں کو دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا سب، تو سب اپنے اولاد کو جب دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک چمکتا ہوا خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ ہی کی اولاد میں سے۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ داؤد علیہ السلام۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 60 سال۔ اتنا خوبصورت نوجوان، 60 سال کی عمر۔ ہاں میری کتنی ہے؟ کہا گیا کہ آپ کی 1000 سال کی عمر ہے۔ کہا کہ میری 1000 ہے؟ اچھا میری 1000 میں سے 40 نکال کے انہیں دے دیجئے۔ ابھی ان کے کتنے بچے؟ 960 بچے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، داخل کیا گیا، وہاں سے پھر جنت سے زمین پہ اتارا گیا، 960 سال گزر گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے بڑے ادب احترام کے ساتھ، حضرت چلیے۔ کہا کہ کہاں چلیے؟ کہا وقت تو ہو گیا نا۔ کہا کہ ابھی تو 40 باقی ہے، ابھی 960 ہوئے ہیں۔ کہا کہ آپ نے تو اپنے اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے 40 دے دیے تھے نا، مجھے نہیں معلوم۔ اسی لیے کہتے اول الناس اول ناسین، لوگوں میں سب سے پہلا بھولنے والا۔ یہ اللہ نے انسان کی خبیر میں رکھا ہوا ہے، یہ بھولنے کی جو صفت ہے نا، اور یہ اللہ کی نعمت ہے اگر اعتدال پہ ہو تو، ورنہ اگر یہ زیادہ ہو گئی نا یہ بھولنے والی چیزیں تو یہ بیماری ہے۔ اعتدال پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھولنے کی صفت یہ اللہ کی اس لیے بڑی نعمت ہے کہ جب انسان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی غم کا واقعہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو، انسان 3 دن کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ نیند بھی آتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ ورنہ ایک باپ ہے اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جا کے اس کو دفنا دیتا ہے۔ باپ کے لیے سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ وہ اپنے کندھوں پہ اپنے نوجوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے، لیکن دوسرے دن نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہ صفت رکھی ہے، یہ نعمت ہے، ورنہ انسان ہمیشہ غم میں رہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ مفسرین نے کہا کہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب سے باپ دادا سب سے مین ہیں، جہاں سے ہم نکلے ہیں، ان کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم کو مٹی سے بنایا۔ پھر اس کے بعد نطفے مٹی کو نطفے میں بدلا، اسی نطفے کو پھر کس میں بدلا؟ خون میں، جمے ہوئے خون میں بدلا۔ آگے ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر اسی جمے ہوئے خون کو گوشت کی شکل بنائی، گوشت کے شکل میں بنا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک نطفہ رحمدانی میں 40 دن تک رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہی نطفہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ ملا کے 4 مہینے ہوتے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ روح پھونک دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک ہی لائن کے اندر 2 ٹکڑے بیان فرمائے۔ ایک بہترین شکل میں گوشت کا
حصہ بنا دیتا ہوں. آگے کہا وغیر مخلقہ لنبین لکم, اور کبھی کبھی اسی گوشت کے ٹکڑے کو ادھورا رہنے دیتا ہوں تاکہ تم پر واضح ہو جائے. 4 مہینے سے پہلے کبھی حمل گر جاتا ہے نا, حمل ساکت ہو جاتا ہے, تو اس وقت اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے, میں چاہتا ہوں اس کو تو مکمل گوشت کی شکل بنا کے انسان بنا دیتا ہوں, اور میں جس کو نہیں چاہتا ہوں وہ اس کو 4 مہینے کے اندر ہی اس کے حمل کو گرا دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کے حمل گر جاتے ہیں, ساقط ہو جاتے وقت سے پہلے ہی. اللہ اس طرف اشارہ فرمانے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى, اور ہم جب تک چاہتے ہیں ماں کے رحم میں اس کو ٹھہرا دیتے ہیں, اجل مسمى ایک وقت متعین تک اس کو ٹھہرا دیتے ہیں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, پھر ہم اسے نکالتے ہیں ایک کمزور بچے کے حالت میں. جب بچہ ہوتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو کس حالت میں رہتا ہے بتاؤ آپ؟ بدن پہ مکھی بیٹھی اس کو اڑا نہیں سکتا, بھوک لگی تو بول نہیں سکتا, استنجا آئی تو بتا نہیں سکتا. اس ساری کیفیتوں کے ساتھ اللہ کہہ رہے کہ ہم ایسی حالت میں تم کو پیدا کرتے. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم ایک بھرپور جوانی کے ساتھ بڑے ہوتے ہو, تم ایک عمر کے ساتھ کیا ہوتے ہو, بڑھتے چلے جاتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے اشارہ کیا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. پھر جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان میں سے کچھ تو ایک عمر کو پہنچتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, ادڑ عمر کو پہنچتے ہیں, 50-60 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, مر جاتے ہیں. لیکن کچھ کو میں اتنی لمبی عمر دیتا ہوں کہ من ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, کہ ایسی رذیل عمر, ایسی کمینی عمر کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کی عقل سٹیا جاتی ہے. کھایا کہ نہیں کھایا معلوم نہیں, بولا کہ نہیں بولا معلوم نہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے اللہ سے پناہ مانگی ہے, ایسی عمر سے اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے رذیل عمر, گھٹیا عمر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس عمر میں اب جانے کے بعد یہ پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے کیا بولا ہے اور کیا نہیں بولا ہے, کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت سے جو ہے نا دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. کیا دعا کرتے رہنا چاہیے؟ زندگی بھر تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یہ سورت کا نام سورۃ الحج ہے. اس سورت کا یہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے کہ جب میں مٹی کو نطفے میں, نطفے کو خون میں, خون کو گوشت میں, اور گوشت کو ایک خوبصورت بہترین انسان کی شکل میں پیدا کر سکتا ہوں, تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں میرے لیے کیا مشکل ہے؟ جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا اس کو وجود دیا میں نے, تم کیا ہو؟ یہ وہی تو نا. تو جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا اس کو وجود دیا میں نے, تو جو وجود میں آ چکے ہیں پھر مٹنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ الحمدللہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے. اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس میں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا, کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی کہ یہ جگہ ہے, یہاں پر تعمیر کرو. وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور اسے پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. حضرت اس آیت کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ ایک مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے. تبھی تو بتا رہے ہیں کہ اس جگہ کو ہم نے بتا دیا کہ کہاں تھا خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے, سب سے پہلے طوفان نوح جب آیا ہے تو وہ مٹ گیا. اس کے نشانات کہاں تھے, کس جگہ پہ خانہ کعبہ تھا, اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا اس جگہ ہے, انہوں نے تعمیر فرمائی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو توڑ کے دوبارہ سر نو تعمیر کیا. کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہے, یہ جب مکہ کے حاکم بنے اس وقت انہوں نے خانہ کعبہ کو توڑ کے دوبارہ سر نو تعمیر فرمایا.
اس لیے کہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو توڑ کے حضرت ابراہیم کے طرز پہ میں دوبارہ اس کی تعمیر کروں، لیکن تیری قوم ابھی ابھی اسلام میں آئی ہے، اگر میں خانہ کعبہ کو توڑوں گا، قریش مکہ نے جس طرز پہ بنایا ہے اگر اس کو توڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ دین سے پھر جائے کہ محمد نے کیا کر دیا. خانہ کعبہ کی عظمت زیادہ تھی نا دلوں میں ان کے. تو یہ خواہش کو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پورا کیا، خانہ کعبہ کو توڑ کے حضرت ابراہیم کے طرز پہ بنا دیا. وہ 2 دروازے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک باہر نکلنے کا، اور جو اوپر دروازہ تھا وہ نیچے تھا، حتیم کا حصہ اندر تھا. قریش مکہ نے 2 دروازے کے بجائے 1 دروازہ کر دیا، نیچے دروازے کے بجائے اوپر کر دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر کسی کو آنے کی اس میں اجازت نہ ہو، اور حتیم کا حصہ باہر کر دیا، اس لیے کہ حلال کی رقم اتنی جمع نہیں ہوئی کہ حتیم کے حصے کو بھی اندر لے لیتے. تو 4تھی مرتبہ کس نے تعبیر کیا؟ بولو، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے. 5ویں مرتبہ حجاج ابن یوسف نے تعمیر فرمایا. 5ویں مرتبہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے حجاج ابن یوسف کو دشمنی تھی، ان کو شہید کروایا اس نے. شہید کروانے کے بعد ان کے بنائے ہوئے طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے باقی رہنے دیتا؟ توڑ کے اس نے دوبارہ قریش مکہ کے جو آج باقی ہے نا کہ دروازہ اوپر ہے اور 2 دروازے کے بجائے 1 دروازہ کر دیا اور اوپر کر دیا، حتیم کے حصے کو باہر کر دیا، حجاج ابن یوسف نے کیا 5ویں مرتبہ. جب 6ٹھی مرتبہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، وہ جب بادشاہ بنے تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول کے چاہت کے مطابق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر کروں گا، اور حجاج ابن یوسف نے جو تعمیر کیا ہے اس کو توڑ دوں گا. اس لیے یہ ارادہ جب ظاہر کیے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں موجود تھے مدینے کے اندر. ان کو یہ اپنا ارادہ لکھ کر ان کے پاس بھیج دیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید بادشاہ کو لکھ کر بھیجا کہ خانہ کعبہ بادشاہوں کی جاگیر نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے، جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارے بعد کوئی اور بادشاہ آئے گا، وہ توڑیں گا اور اپنے طرز پہ بنائیں گا، پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ آئے گا، وہ توڑیں گا اور اپنے طرز پہ بنائیں گا، خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن کے رہ جائیں گا. اب جس طرز پہ ہے اس کو اسی طرز پہ رہنے دو، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی طرز پر باقی ہے اور قیامت تک ویسے ہی باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم لوگوں میں حج کے آنے کے لیے اعلان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اعلان کروں گا، سنے گا کون؟ کہا کہ تمہارا کام ہے اعلان کرنا، پہنچانا کام میرا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس خانہ کعبہ کے پاس پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور دور دراز علاقے سے چل کر آئیں گے. شہاب چتر نے اس آیت کو ثابت کر کے بتا دیا کہ اتنے دور سے وہ پیدل چل کے خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے نکل پڑا. تو اسی لیے اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے کیا رکھ دیا؟ سورۃ الحج. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، بات ختم کر دیتا ہوں مختصر سی. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے. سورۃ المؤمنون، اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے کیسی زبردست فرمائی. ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. فلاح کہتے ہیں جس کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے. ہر مراد اس کی کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے، اور ہر تکلیف اس سے دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فلاح. قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، فلاح کا لفظ استعمال فرمایا. تو دنیا کے اندر جس کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے. نہ بادشاہ ہے اور نہ انبیاء ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ان کی بھی ساری خواہشیں اور تمنائیں پوری، اس لیے کہ اللہ نے یہ دنیا کو وہ جگہ بنایا ہی نہیں ہے. ام للانسان ما تمنا، انسان کی ساری تمنائیں دنیا میں رہتے ہوئے پوری اللہ کہہ رہے نہیں ہوں گی، اس لیے کہ دنیا تمنائیں پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں، بادشاہوں کی بھی نہیں. اور اگر نعمتیں اگر ساری مل بھی گئی نا، یہ نعمتوں کے چھن جانے کا، نعمتوں کے ختم ہونے کا ایک کھٹکا دل میں لگا ہوا رہتا ہے.
پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے, میری بادشاہت کب نکل جائے, یہ میں مر کب جاؤں, یہ نعمتیں کب زائل ہو جائے, یہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے. تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ رب العزت کامیابی کا مدار یہ کل قیامت کے دن جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس ایمان والے میں یہ آگے اوصاف بیان کیے, 7 اوصاف 7 صفتیں بیان فرمائی کہ جس ایمان والے میں 7 صفتیں پائی جائیں گی وہ بندہ کامیاب ہو گیا. ساری تمنائیں مرادیں پوری ہوں گی اور تکلیف اس کے قریب بھی نہیں آئیں گی. اور یہ کہاں ہوں گا؟ جنت میں. اور ہم کو وہی کامیابی چاہیے, ہم کو وہی کامیابی چاہیے. اصل کامیابی تو وہی ہے نا, یہاں سب کچھ مل گیا اور وہاں کچھ نہ ملا تو یہ کامیابی ہے؟ بولو, یہ کامیابی ہے؟ نہیں ہے. یہاں کچھ نہ ملا اور وہاں سب کچھ مل گیا تو یہ اصل کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے 7 قسم کے صفات والوں کے لیے فرما دیا کہ یہ بندے کامیاب ہے. ابھی سے سن لینا, کل قیامت کے دن میں نے ان کے لیے کامیابی لکھ دی ہے. تو 7 صفتیں مختصر میں بیان کر رہا ہوں. اب اس مجلس میں بیٹھنے والے خاص طور پہ یہ ارادہ کریں, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ صفتیں میں اپنے اندر پیدا کروں گا. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت فرما رہے قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. 7 صفتوں سے ہٹ کر ایک اور صفت جس کے بارے میں اس کا تذکرہ الگ سے نہیں کیا ہے, لیکن ہم کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے. 7 صفتیں ہیں اور یہ ایمان والا ہی نہیں ہے تو 7 صفتیں زیرو ہیں, اس کا کچھ نفع اس کو نظر نہیں آئے گا. ایمان ہونا شرط ہے. اگر ایمان ہے تو اس کے بعد 7 صفتیں, وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون ہیں ایمان والے؟ جو اپنے نمازوں کو اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کرتے ہیں, نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. پہلی صفت. خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل اور جسم دونوں اللہ کے تابع ہوں. دل دماغ جب نماز کے لیے کھڑے ہیں تو دل اور دماغ دونوں ہمارے کس طرف ہوں؟ اللہ کی طرف ہوں, ادھر ادھر نہ جاتے ہوں. اور جسم بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پروقار ہوں, پرسکون ہوں, بالکل اطمینان کے ساتھ ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پوری نماز ایسی ہی نکل جاتی ہے اس کی, اس کو خشوع نہیں کہتے ہیں. اللہ کے رسول یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ بندہ اس صفت سے ہٹا ہوا ہے. خشوع دونوں چیزوں کو کہتے ہیں, ایک جسم کے اعتبار سے بھی اور ایک دل کے اعتبار سے بھی. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے کہ ہم دونوں صفتوں سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن نہ دل اللہ کی طرف ہے نہ دماغ اللہ کی طرف ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر محنت کرنا پڑے گا. اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا؟ دھیان جمانا پڑے گا, توجہ اس پہ ڈالنا پڑے گا. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. عبادت اللہ کی ایسی کر گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ تصور نہیں آ رہا ہے, عبادت ایسی کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, یہ تصور اگر نہیں آ رہا ہے تو اتنا تو تصور ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون, لغو بیکار بے فائدے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا. لغو بیکار اور فضول اور بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا. 70 سے 80% طبقہ اس کی زندگی کا اکثر حصہ فضولیات میں گزر رہا ہے, اور اس موبائل نے تو بالکل تباہی لا کے رکھ دی ہے. بیٹھے بیٹھے گھنٹوں گزر جاتے, ایک گیم فالتو گیم جس میں نہ ثواب ہے, نہ جسمانی فائدہ ہے, نہ روحانی فائدہ ہے, نہ پیسے کا فائدہ ہے, نہ آخرت کا فائدہ ہے. جو چیز ہم کو دنیا میں بھی تباہی کا سبب بننے والی ہے اور آخرت میں تو نقصان دیں گی, اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ گھنٹوں گزر جاتے ہیں گیم کے کھیلنے میں, گھنٹوں گزر جاتے, احساس نہیں ہوتا. بیٹری گرم ہو رہی ہے, ہاتھ دکھ رہے, پھر بھی بندہ کیا ہو رہا ہے؟ کھیل رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان کا اسلام وہ ہے کہ وہ انسان لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے, بغیر فائدے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند آدمی کا کام جو ہے نا کبھی بھی فائدے سے اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اور جو بندہ بغیر فائدے کے کام میں مبتلا ہے گویا کہ وہ عقل مند
نہیں ہے. کتنے صفتیں ہو گئی؟ پہلی بولو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا. دوسری لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. تیسرے نمبر پہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرنا. کیا کرنا؟ وہ لوگ زکات ادا کرتے. ابھی یہ سورت جو ہے نا مکی ہے. مفسرین نے یہاں پر کلام یہ کیا ہے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زکات تو مدینے میں فرض ہوئی ہے اور یہ سورت مکی ہے. تو جب یہ سورت مکی ہے تو زکات مدینے میں فرض ہوئی، تو یہاں پر جس زکات کا تذکرہ ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکات ادا کرتے ہیں ایمان والے، تو پھر یہ کون سی زکات کا تذکرہ ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں جس زکات کا تذکرہ ہے تو زکات کے معنی آتے ہیں پاک کرنا. تو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے والا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے والا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکات تو فرض مکہ میں ہوئی ہے جیسے کہ آیت بتا رہی ہے، لیکن باقاعدہ باضابطہ حکومتی لیول پر بندے متعین کر کے زکات کے وصول کرنے کا جو نظام بنایا گیا وہ کہاں بنایا گیا؟ مدینے میں جا کے بنایا گیا. تو اسی لیے اس کے اندر زکات، مال کی زکات کا ہی تذکرہ ہے. تو تیسری صفت کیا ہے؟ زکات ادا کرنا. چاہے وہ زکات کے معنی پاک کرنا. جو بندہ اپنے مال کی زکات نکالتا ہے تو بقیہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، اور جو بندہ زکات نکالتا ہے، زکات کا مطلب اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ بندہ پاک ہو گیا. دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا. اللہ فرمائے کامیاب ہو گیا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گا. شرمگاہوں کی حفاظت کے اندر اللہ نے آگے ذکر کیا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں اگر اپنے بیوی کے ساتھ یا اپنے بادی کے ساتھ، بادی کا زمانہ رہا نہیں لیکن اس زمانے میں تھا اور قیامت سے پہلے پھر آئیں گا، اپنے بیوی کے ساتھ اور اپنے بادی کے ساتھ اگر اپنی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرتا ہے تو یہ بندہ قابل ملامت نہیں ہے، اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا. لیکن ان دونوں کے علاوہ اگر تیسری جگہ پر اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتا ہے تو یہ بندہ گنہگار ہے. تو چوتھی صفت کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنی شرمگاہ کو. سمجھ میں آئی نا؟ پانچویں نمبر پر فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. لاماناتهم، امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والا، وعہدہم، وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والا. امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والا اور وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والا. ایک امانت ہوتی ہے میں نے آپ کو 1000 روپے دیے، سنبھال کے رکھ، مجھے بعد میں دے دینا. یا میں نے گاڑی دے دی، موبائل دے دیا، مجھے بعد میں دے دینا. اب یہ میری چیز اس کے پاس امانت ہے، لوٹا دیا. یہ ایک امانت یہ ہے. امانت کا مفہوم بہت وسیع، بہت لمبا ہے. کسی کی بات تمہارے پاس اگر ہے راز والی، یہ بھی امانت ہے. کسی کے خفیہ راز، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اگر تم نے اس کے رازوں کو امانت میں رکھا، اللہ کل قیامت کے دن تمہارے رازوں کو امانت میں رکھیں گا. لیکن جس نے کسی کے رازوں کو امانت میں نہیں رکھا اور اس کو فاش کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ ساری انسانیت کے سامنے تمہیں رسوا کریں گے. ساری انسانیت کے سامنے. آج ہم لوگوں کو دوسروں کے راز فاش کرنے میں نا بڑا مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے. سننے میں بھی کیا بتاؤ، کیا کیوں گیا تھا ادھر، کیا مسئلہ کیا تھا. جیسا کہ نہیں کہ اس کے گھر کا کوئی اس نے بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. انسان کو مزہ آتا ہے اس میں. جس چیز کے ساتھ ہماری زندگی کا کوئی تعلق جڑا ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کرنا. اس کے بارے میں سوال کیوں. امانت، یہ بھی امانت ہے. نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے. زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنا، یہ بھی امانت ہے. تمام چیزوں کو اس کے وقت پر فرائض کو انجام دینا اور محرمات سے بچنا، یہ بھی امانت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیکیداروں نے ٹھیکہ لے لیا ہے کام کے کرنے کا. جو کام 10 دن میں ہو جاتا ہے اس کام کو زبردستی پیسہ ایٹنے کے لیے 15 سے 20 دن تک لمبا کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے. اس کو امانت نہیں سمجھتے. امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. وعدہ، کسی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے، آج تو ہمارے کو وعدہ کس کو بولتے وہ یاد نہیں ہے، وہ معلوم نہیں ہے. بات بات پہ وعدہ بھی کرتے ہیں. اچھا میں نے بولا تھا، میرے کو کیا معلوم، بول دیا ہوں گا میں نے ایسی. ہم کو ہمارے نظر میں ہماری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو سامنے والا بندہ تمہاری باتوں کی کیسی اہمیت لے گا. ایمان والوں کی صفت میں بتائیں امانت.
اور اس کے بعد وعدے کا پاسوں لحاظ رکھنے والا. آخری صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والا. 7 صفتوں میں پہلی صفت کون سی تھی؟ نماز، خشوع خضوع، اچھی کوالٹی. اور آخری صفت کون سی ہے؟ نماز. کیا؟ کوانٹیٹی، کہ 5 وقت کی نمازوں کو بڑے پابندی سے اور اہتمام سے پڑھنے والا. مفسرین کہتے ہیں کہ 7 صفتیں بیان فرمائی، پہلی نماز، دوسری آخری نماز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھے انداز میں بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کو اس کے صفتوں کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے تو یہ 7 صفتیں بیچ میں کی خود بخود آ جائیں گی. انسان خود بخود گناہ سے بچیں گا، خود بخود امانت داری والا ہو جائیں گا، وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہو جائیں گا، لغویات سے بچنے والا ہو جائیں گا، زکوٰۃ کا دینے والا ہو جائیں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو جائیں گا. نماز، وہ کہتے ہیں نا، زندگی اگر ہماری صفت صلاۃ پر آ جائے، نماز جس کی اچھی ہو گئی اس کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائیں گی. تو یہ 7 صفتیں جس کے اندر پائی گئی، اللہ رب العزت اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں. یہ بندے کیا ہیں؟ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ بندے کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو انشاءاللہ آج کے مجلس میں میں بھی اور آپ سب بھی ارادہ کریں کہ مرنے سے پہلے یہ ساری صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.